السلام ناظرین، آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کے دو پرپزز ہیں. ایک تھوڑا سا آپ کو ڈیپ ڈائیو دینا پوسٹ بجٹ ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ کیا امپیکٹس آئے ہیں کیا نہیں آئے، اس کے لیے ہم نے اس فیلڈ کے متعلقہ لوگوں کو بلایا. اور دوسرا لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر صرف اور صرف ایک ریزیڈینشیل سیکٹر نہیں ہے بلکہ کمرشل پراپرٹیز کا سیکٹر ہے جو بہت ہائیلی ویلیوڈ ہے لیکن انڈر لکڈ ہے. یعنی کہ عام بندے کو اس کی نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے. اس کے ریٹرنز ہی بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم نے مطیب صدیقی صاحب کو بلایا ہے جو CEO ورٹیکل ہیں، جن کا پرائمری فوکس اس چیز میں اور ان کا ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے. یعنی کہ وہ میری طرح نہیں تھے کہ پراپرٹی کے کام ایسے منہ اٹھا کے آگے تھے. ایک پراپر طریقے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے انڈرسٹینڈ مارکیٹ کی نیڈس کیا ہیں پھر وہ اس کام میں آئے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو EY ان کی پارٹنر کمپنی ہے جو ان کے آڈٹس کرتی ہے، ان کے مینا ریجن کے پارٹنر محمد اویس صاحب کو لے کے آئے. جب میں نے پوچھا ان کو کیوں ساتھ لے کے آئے، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ لارج اسکیل جو بھی کارپوریشن ہوتی ہے، جو کوئی بھی انڈسٹری میں کام کر رہی ہو، اس کے پاس 100% آؤٹ سورس کر کے ایک آڈٹ ایجنسی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آڈٹ ایجنسی کا پارٹنر بھی ساتھ بیٹھے تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے کمپنی کی ہیلتھ کے بارے میں. تو سر آپ دونوں کا پہلے آنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو اپنا ٹائم نکالنے کا. بات بڑی آسان ہے مطیب بھائی. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہمیں بازار بتایا جاتا ہے کہ بہت پیسے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں امپلائی بھی ہوتے ہیں. آپ کا تجربہ کیا رہا ہے ابھی تک ریل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ اور بیکاز آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ایک انڈسٹری کا، تو آپ اس کام میں کیسے آ گئے؟ جب میں شروع میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو ہم لوگوں کا جو بزنس تھا وہ ریٹیل کا تھا. اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری جو ٹکٹ سائز تھی نا وہ تقریباً 1000-1500 روپے کی ہماری ایک شو پرائس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم اپنے کسٹمر کو اتنی سروس اور پروٹوکول دیتے تھے. اور جب میں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اپنے گھر کے لیے یا اپنے فیکٹری کے لیے جب گیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ بالکل ہی جو سیکٹر ہے نا یہ انآرگنائزڈ ہے اور لوگ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لے کے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اور اس جگہ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی سروسز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بڑی موٹیویٹ کی، تو جس کی وجہ سے 2013 میں نے سوچا کہ یار اپنا کام بروکریج سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ بروکریج کی کمپنی بنا لی تھی. اب آپ سیدھا ہم نے انڈسٹری میں دیکھا ہے، میرا بھی ذاتی تجربہ رہا ہے کہ جب کوئی سیٹ آدمی آتا ہے یا انڈسٹریلسٹ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ڈیولپر بنتا ہے. آپ ڈائریکٹ ڈیولپر نہیں بنے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں جب تک کام کو سمجھے نا اس میں ڈیپ ڈائیو نہیں کرنا چاہیے. اچھا. ہم نے 2013 میں آئے، سب سے پہلے تو اینڈ کسٹمر کو سمجھا کہ اس کی چاہت کیا ہے، وہ اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے، پھر ہاؤ دس مارکیٹ آپریٹس، یہ ڈیلر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، یہ انویسٹر ماڈل کیا ہے. تو یہ چیز بڑی اٹریکٹ کی اور بڑا سیکھا اور 2013 میں شاید کام شروع کیا تھا اور 2022 میں جا کے ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی. یعنی کہ پہلے آپ نے تقریباً 9 سال ڈیٹا اکٹھا کیا. بالکل. جب آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا تو آپ کو کیا لگا کہ ریل اسٹیٹ کا زیادہ فوکس ریزیڈینشیل پہ یا کمرشل پہ؟ اصل میں نا ہماری جو ریئل اسٹیٹ تھی نا وہ ساری ہاریزونٹل گروتھ پہ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا یار اس ٹائم اگر یوٹیلائزیشن آف اینی ریسورس ٹھیک نہ ہونا تو اس سے آپ گرو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم سب لوگ ہم سب لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یار چھوٹی سی جگہ پہ اتنی زیادہ آبادی آتی ہے، اتنی زیادہ چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یار لاہور شہر میں بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ویژن، یہ جو خواہش تھی نا کہ یار وائی ناٹ اس، وائی ناٹ لاہور، تو اس نے ایک موٹیویٹ کیا کہ یار ہم نے ورٹیکل گرو کرنا ہے. تو جو ہم نے اپنی کمپنی کا نام رکھا وہ بھی ورٹیکل ہی رکھا. بالکل ویژن پہ رکھا. بالکل ویژن کے اوپر ہم بالکل کلیئر تھے کہ یار ہم نے اپنے آپ کو گرو جو کرنا ہے نا وہ ورٹیکل ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایم سے ہم آئے کہ یار ہم نے ورٹیکل گرو کرنا ہے. اور اس میں آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ یار ورٹیکل میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ پوری انڈسٹری ہے، ریزیڈینشیل کریں، کمرشل کریں، کارپوریٹ آفیسز بنائیں. تو اس میں ہم نے پرائیورٹی جو دی وہ ہم نے سب سے پہلے کارپوریٹ آفیسز کو دی. کارپوریٹ کیونکہ سیل کے پوائنٹ آف ویو سے ٹکٹ سائز چھوٹا ہو، سیل کرنا آسان ہوتا ہے. جب آپ ریزیڈینشیل بلڈنگ پہ آتے ہیں تو وہ تھوڑی ریلیٹیولی سستی ہوتی ہے. تو کارپوریٹ کا رسک آپ نے پہلے کیوں لیا؟ اصل میں شاید چیلنج پسند تھا. اچھا. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یار لاہور میں یا پاکستان میں آفیسز کا کلچر نہیں ہے. ہر آدمی نے کسی 5 مرلے کے گھر لے کے یا کسی بھی جگہ پہ ریزیڈینشیل جگہ پہ اپنے آفیسز بنا لیے. اچھا، جب آپ ہر چیز کی نا ایک انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی گروتھ علیحدہ ہوتی ہے، اور جو آپ آفیسز میں آ کے اس انوائرمنٹ میں آ کے کام کرتے ہیں تو اس کی گروتھ علیحدہ ہوتی ہے. تو انڈائریکٹلی یہ جو ہمارا کارپوریٹ کلچر ہے، یہ کارپوریٹ ٹاور کی گروتھ ہے، یہ ہماری پاکستان کی GDP میں بھی ہیلپ کرے گی. کیسے؟ دیکھیے بالکل سمپل فیکٹر ہے.
جس طرح پاکستان کے لوگ گرو کریں گے ادھر امپلائمنٹ وہ ہوگی, کاروبار گرو کرے گا, امپلائمنٹ بڑھے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی تو وہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیشن میں آئے گا, اور سرکولیشن میں آئے گا تو ڈائریکٹلی آپ کے جی ڈی پی کو ہٹ کرے گا. اب آپ نے بڑی اچھی بات کی, کاروبار گرو کرے گا, امپلائمنٹ بڑھے گی, پیسہ سرکولیشن میں آئے گا. یہ کرنٹ بجٹ آیا ہے, گڈ بیڈ, کیا اس کا آئیڈیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے ہم لوگ نا اس ٹائم ٹرانزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو گڈ کہوں گا کہ یہ ٹرانزیشن ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ کریں. ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک واحد سیکٹر تھا جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھا. اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ آپ کسی بھی منی مارکیٹ کو دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, یا کسی بھی انڈسٹری کو دیکھ لیں, ایون کمرشل ڈپازٹس کو بھی دیکھ لیں, سارے بینکس کے جو ہماری ریئل اسٹیٹ اکانومی ہے نا, وہ ان کا سائز اس سے بہت بڑا ہے. اس طریقے سے اگزامپل لے لیں کہ جیسے 100 روپے اور 2 روپے کا ڈفرینس ہے نا, اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جب آپ سمجھیں کہ پیپر کے اوپر اکانومی آ رہی ہے تو بہت ساری جگہوں سے چیخیں نکل رہی ہیں. بالکل نکل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت ابرپٹ چینج ہے, ایک 40-50 سال کی پریکٹس کو آپ اوور نائٹ چینج کر رہے ہیں. گورنمنٹ بہتر کر سکتی ہے اس کو کسی طریقے سے؟ دیکھیے وی نیڈ ٹو اسٹارٹ, کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوتا ہے, اور شروع میں جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ سب سے ٹف ٹائم ہوتا ہے. یہ میرے خیال سے ٹرانزیشن اس سال سے نہیں, یہ ٹرانزیشن پچھلے 4-5 سالوں سے چل رہی ہے. ہم سب لوگوں نے IMF کو نام سنا ہوگا. یہ IMF نے اس کا اسٹیپ لیا تھا کہ یار ہم نے اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یس ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس چیز کو ایبزارب کرنا شروع ہو گئے, ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے. اور سب سے پہلا کسی بھی کام کی شروعات کا سب سے پہلا پارٹ یہ ایکسیپٹیبلٹی ہوتا ہے. ہاں اب لوگوں نے کہا ہے کہ یار ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جو پہلے مارکیٹ ویلیو, جو پراپرٹی کی ویلیو ہوتی تھی, اور جو ڈی سی ویلیو جس کو ہم کہتے تھے FBR ویلیو, اس میں نا ہاف اینڈ ہاف سے بھی زیادہ کا فرق ہوتا تھا. اب وہ اور یہ مارکیٹ ویلیو ہے نا, یہ سیم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو لیٹ سے کہتے ہیں آپ کا اپنا پروجیکٹ ہے, جی بالکل, آپ جس فیزز کے اندر جا رہے ہیں, آپ کا جو کلائنٹیل ہے زیادہ تر وہ وائٹ کالر ہے, وہ بلیک منی والا ہے, اس کی نیچر کیا, اور آپ کا پروڈکٹ ڈیزائن جو ہے وہ کس کو کیٹر کرتا ہے؟ اصل میں تو سب سے پہلے جو ایک ورڈ ہے بلیک منی, میں تو اس کو سب سے پہلے اس ورڈ کو ٹھیک کرنا چاہوں گا. یہ انڈاکومنٹڈ, چلو انڈاکومنٹڈ منی کا دیتے. اصل میں انڈاکومنٹڈ کیوں ہے کہ اس آدمی نے کوئی ڈرگز یا کوئی اور چیز بیچ کے پیسہ نہیں کمایا, اس نے کیا کاروبار میں, اس کی فائنینشیل ایکسپرٹیز نہیں تھی, یا اس کی XYZ ریزنس نہیں تھی کہ اس نے پراپر اس کی ٹیکسیشن کا خیال نہیں رکھا, تو میں اس کو کہوں گا یار یہ انڈاکومنٹڈ منی تھا. اچھا ہمارے پاس نا ہر شعبے کے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور وہ رینٹل پراپرٹی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یار میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, میں اس کے لیے کوئی ایسی پراپرٹی بنانا چاہتا ہوں کہ یار جو اس کو رینٹ وغیرہ اس کو وہاں سے آتا جائے. ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کاروباری حضرات ہیں جو کہتے ہیں یار میں اپنے کاروبار میں اتنے گروتھ آ گئی ہے, میرے کیش فلو میں ابھی مزید پیسے کی ضرورت نہیں, تو وہ اٹھا کے اس پیسے کو کہیں اچھی جگہ, سیف جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سیفٹی سب سے امپورٹنٹ تھی. تو ہم لوگوں نے ایک کلچر دیا کہ یار ایک ٹرم سی جو سب لوگوں نے, کوئی بھی ڈیولپر ایسا نہیں ہے جو یہ ٹرم نے یوز کرتا تھا, پراپرٹی آن ٹائم, پوزیشن آن ٹائم. میرے خیال سے اس لائن کو اگر کسی نے لیو کیا نا تو وہ صرف ورٹیکل ہے. ہم نے آن اور بیفور ٹائم کو کیا. ہم نے اس ٹائم بھائی جان 4 پروجیکٹس ہم لوگ کر آ رہے ہیں ہمارے, جن میں سے 2 جو ہیں وہ تقریباً ڈیلیور ہو گئے ہیں. ورٹیکل 1 اور 2. ہم نے نا ایک ویژن رکھا تھا کہ یار ہم نے V1 V2 ٹل V99, اور V99 ہم اس لیے کہتے ہیں انفینٹی. سمجھ گیا. تو ہم نے ہر جگہ اپنے پروجیکٹس کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن ہم نے جو پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا وہ 2 ایئرس پلان پہ کیا, 1.5 سال میں اس کو مکمل کیا, لوگوں کو ان کی امانت ان کے حوالے کی, اور وہاں پہ لوگ اس ٹائم کاروبار کرتے ہیں. ایک چیز جو ہمیں بلڈنگس کے اندر بہت سننے کو ملتی ہے, اور یہ نعرہ زمین.com اور لوگوں نے بھی لگایا تھا, وہ رینٹ کا تھا. جی بالکل, جناب اتنے پیسے دیں, اتنا کرایہ شروع ہو جائے. تو آپ نے بھی یہ کیا تھا؟ میرے خیال سے اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو یہ نعرہ تھوڑا سا فراڈ کی سائڈ پہ جاتا ہے. اچھا, اگر آپ میرے سے پوچھیں, وہ آپ ہی کے پیسے کو آپ ہی کو واپس کر دیتے ہیں اس کا 10% کہہ کے. ٹھیک ہے, ایک چیز ابھی بنی ہی نہیں, اس کا کرایہ کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے صاف ورڈ ہے منی بورنگ کا. بہت سے لوگ انٹرسٹ پہ کام نہیں کرتے, انہوں نے کہا یار یہ سود ہے, تو انہوں نے اس سود کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ کی رینٹل پراپرٹی اسٹارٹ ہو جائے گی. اس کو کیسے اسٹارٹ ہو سکتی ہے؟ ایک چیز بنی نہیں, آباد میں اس کا کرایہ کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ 2022 میں جب آپ نے پروجیکٹ شروع کیا, جیسے آپ نے بتایا, تو اس ٹائم پہ یہ بہت پاپولر تھا. بالکل تھی, ہر جگہ یہ نعرہ لگا ہوا تھا. بلکہ آپ کا جو خیابان مین کے بولیوارڈ والا پروجیکٹ ہے
اس کے آگے پیچھے بھی بہت پروجیکٹ ہے نعرہ لگا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ فیل ہوا کہ لوگوں کو دو چیلنجز ہمیں بلکہ 3 چیلنجز ہمیں سب سے زیادہ فیل ہوئے. سب سے پہلا چیلنج یہ ہوا لوگوں کو کنونس کرنا کہ یار ورٹیکل میں آفس لیں تو آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ویسی ہی ہے جیسے آپ ہاریزونٹل گروتھ میں کسی سوسائٹی میں کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں. تو چیلنج نمبر 1 یہ ہے. دوسرا چیلنج لوگوں کو بتانا تھا کہ یار ورٹیکل گروتھ میں صرف ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ نہیں ہوتے, اس کے بہت زیادہ سیکٹر ہیں. یہ جو ہے جیسے ایک ہوٹل انڈسٹری ہے, ایک کارپوریٹ انڈسٹری ہے, یہ تمام اس کے سیکٹرز ہیں. اس سے تو لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یار یہ کارپوریٹ بھی ایک چیز ہے. تو یہ دوسری چیز ان کو ایبزارب کی. اور تیسری چیز یہ ان کو ہم نے بتایا کہ یار یہ جو پری رینٹڈ ہے نا, یہ کوئی ٹرم نہیں ہے, یہ ہم نے ایجاد کی ہے, یہ ہم نے ایجاد کیا سے پیسے بورو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو بینک لون نہیں دیتا تو وہ اس طرح سے کام کر لیتے, اور جو دوسرا کسٹمر ہے یہ ڈیولپر اس طریقے سے پیسے اٹھا لیتے ہیں. اور جو لوگ اس کام میں آتے ہیں وہ ان کی ایک دکھتی رہ گیا ہے کہ یار پاکستان میں دین کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں. تو جو لوگ سود کو استعمال نہیں کرتے تو ان کے لیے انہوں نے ایک اچھی ٹرم دے دی کہ یار یہ پری رینٹڈ آفیسز لے لیں, یعنی سود تھوڑا لائٹ, لیکن تھوڑا لائٹ, ہاں لائٹ ورژن ہوتا ہے. اچھا, اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بندہ نئی چیز کرتا ہے تو جو پرانے بڑے انڈسٹری کے بیٹھے ہوتے ہیں پہلے اس میں یقین نہیں کرتے, پھر اس کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں, لیکن اس چیز کے باوجود آپ اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. جو آپ کا گلبرگ میں پروجیکٹ آنا ہے, کیونکہ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں, اور ہم لوگ بہت ڈائریکٹ سوال پوچھتے ہیں تو برا نہیں بنانا. بالکل ٹھیک ہے. جو آپ نے پہلے پروجیکٹس کیے منی حجم وائز وہ اتنے بڑے نہیں تھے, لیٹس بی فیئر, اور جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کو کور کرتا تھا. ابھی جو آپ چوتھا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں مین بولیوارڈ کے اوپر, اس کا جو سائز اور حجم ہے اس کو آپ کیسے گارنٹی انشور کرتے ہیں؟ مطلب اس کی جو سیل فرام لیٹس سے انیشیل سیل ٹو کمپلیشن آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آپ گارنٹی کریں لوگوں کو یہ سیفٹی اور سیکیورٹی؟ ہم نے نا آپ سے جو پہلے بھی بات ہوئی تھی, ہم نے نا ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے نا اس کا ایک نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس پروجیکٹ کا نام ہی گرینڈ ورٹیکل رکھا. ٹھیک ہے. کہ یہ ون آف دا کائنڈ پروجیکٹ ہوگا لاہور کا. اچھا. ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کریں گے کہ یار یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, تو اس میں ہم نے نا دیکھا کہ گلبرگ میں مین بولیوارڈ پہ ہزاروں پروجیکٹس ہیں یا گلبرگ میں جو کہ آج تک بنے اور صحیح طریقے سے چل نہیں سکے. میں کہتا ہوں 200 کھنڈر کھڑا ہے, تقریباً 200 کھنڈر. سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا جس پہ میں نے محنت کی, میری ٹیم نے محنت کی, وہ یہ تھی کہ یار میں ایسا کیا کروں گا کہ میرا پروجیکٹ چل جائے گا. تو اس میں میں نے 3 پارٹ دیکھے کہ ڈیولپمنٹ میں, ورٹیکل ڈیولپمنٹ میں 3 پارٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس پروجیکٹ کو بیچنا, دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو بنانا, تیسرا کام ہوتا ہے اس کو آباد کر کے چلانا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ تینوں ایکسپیرینس لیے, ہم نے 3 علیحدہ کمپنیز بنائی. اس کو ہم نے ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا کہ یار یہ ہماری کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے کنسٹرکشن کی ایک علیحدہ کمپنی بنائی اور اس میں ایکسپرٹیز اس طریقے سے لے کے آئے کہ یار یہ لاہور کی یا پاکستان کی سب سے بیسٹ کنسٹرکشن کمپنی بن سکتی ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیلز کی کہ یار ہم نے صرف سیلز اس طریقے سے کرنی ہے کہ یار ہم نے یہ پروجیکٹ نہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار لاہور کی یا پاکستان کی ریکوائرمنٹ آف ریئل اسٹیٹ کیسی ہے. تو ہم نے اس میں جو جتنی جدت لا سکتے ERP لے کے آئے, کال ریکارڈنگ سٹارٹ کی, ہم نے اپنے کال سینٹرز ڈیولپ کیے کہ یار کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ فیئر ڈیلنگ ہو سکے. ٹھیک ہے. اور تیسرا تھا اس کو آباد کرنا. آباد کرنے کے لیے ہم نے ایک علیحدہ کمپنی بنائی, ورٹیکل مینجمنٹ کمپنی, جس کو ہم VMC کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی پراپرٹی کو لے کے اس کو لیز بھی کرنا اور ان سے ان کا کرایہ بھی لے کے دینا اور اس کی مینٹیننس بھی ادا کرتے رہنا تاکہ اس کو بلڈنگ کو وہ ہمیشہ اس حالت میں رہے. اس طرح ایک کمپنی جو آپ نے آخری بتائی ہے ہم دبئی میں دیکھتے ہیں. بالکل دبئی میں دیکھتے ہیں. اتفاقاً ہمارے طارق صاحب نے 2003 سے لے کے 2009-10 سے دبئی میں کام کیا تھا. تو وہ ہم چھوٹے ہوتے بتا دیتے ایک کمپنی ہے جو باقاعدہ آپ کے اپارٹمنٹس رینٹ آؤٹ کرتی ہیں, مینٹین کرتی ہیں, اور ان کا ہمیشہ خواہش تھا پاکستان میں ایسے بنائیں. ہم نے لے لی ارلی ریٹائرمنٹ تو ہم تو بنا نہیں سکے, لیکن اس سارے کو چلانے کے لیے بھائی جان پیسے تو چاہیے. بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی ہیوی فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بالکل ایسے. تو ویسا آپ بتائیں سر کمپنی کی ہیلتھ کیا ہے, کمپنی بچ جائے گی نہیں بچے گی؟ الحمدللہ میرا خیال ہے جس طرح کہ دیکھیں کوئی بھی آپ کسی کمپنی کو جب آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, فرسٹ تھنگ کہاں سے آئی. یعنی اگر میں اس کو پروجیکٹ وائز دیکھوں تو جو ورٹیکل نے پہلا پروجیکٹ V1 کیا اور اس کو چلایا اور اس کی مینجمنٹ کمپنی آپریٹیو ہے, پیپل کین گو وزٹ کہ وہ کس کوالٹی کی مینٹیننس دے رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ پائن ایونیو کو اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ہے, اور اس کے اوپر آپ گلبرگ کی کوئی بھی ٹاپ
بلڈنگ اٹھا لیں اور اس سے زیادہ مینٹین اگر وہاں پہ کمپنی ہو رہی ہے اور وہاں پہ ساری, اور وہاں پہ انٹرسٹنگلی MNCs آ کے وہاں پہ آفس آپریٹ کر رہی ہیں, یعنی یہ ایک, یعنی وہ وش کر رہی ہیں کہ وہاں پہ آ جائیں, تو پائے نویو پہ. تو اسی طرح اگر وہ چل گیا اور وہ ساری چیز ہو رہی ہے. سیکنڈ تھنگ V2 بھی اب ان کا نیئر ٹو کمپلیشن ہے اور اس کے لیے بھی سیم ماڈل جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا, اب رہ گیا سوال جو بڑا پروجیکٹ ہے ورٹیکل گرانٹ کے طور پہ آ رہے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لینڈ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ورٹیکل نے اپنے سورسز سے لینڈ پرچیز کی, ابھی سیل میں نہیں سٹارٹ کی, ابھی بہت نامنل سی اسٹارٹنگ, جیسے فرینڈس وغیرہ کو اگر کوئی سیل کرنی ہے تو وہ والا پارٹ کیا, لیکن اس کے باوجود لینڈ انہوں نے پرچیز کر لی جس کی 100% پیمنٹ ہوگی, اور اس کی جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ پراپر ایک کارپوریٹ اینٹی کے نام کے اوپر مینیج کی, سو دیٹ کہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اونرشپ ڈسپیوٹ یا لیگل کا کوئی بھی پرابلم نہ آئے. تو لینڈ کی حد تک آپ کے فنڈس جو ہیں وہ سیکیور ہو گئے, یو ہیو پیڈ دیٹ, اس کی پیمنٹ پے کر دی اور وہ ساری چیز ہوگی. اب اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ دوبارہ اس کو کنسٹرکشن فیز کے اندر لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ان کا جو ماڈل ہے اس میں مکس اینڈ میچ ماڈل چل رہا ہوتا ہے. کچھ یعنی انویسٹمنٹ, فیملی کی اپنی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, کچھ دوستوں کی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, اور کچھ سیل کے تھرو جو ہے وہ ریونیو آ جاتے ہیں. تو اس کی پوری پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کو لے کے جایا جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس کے اندر کوئی مجھے چیلنج نہیں نظر آتا کہ کوئی پرابلم آئے. ابھی جو یہ منی سیکنگ کرتے ہیں, لیٹ سے فیملی انویسٹ کرتی ہے, ظاہر ہے ورٹیکل ایک اینٹی ہے, مثال کے طور پہ ایون پوڈ کاسٹ ہے, اس کی فائنینشیل ویل بینگ اس کے ریونیو پہ ڈپینڈ کرتی ہے. میں ذاتی طور پہ جتنا مرضی میرو میٹر نہیں ہوتا. انفیکٹ 3-4 دفعہ ذاتی طور پہ میں نے لون دیا ہوا ہے اس کمپنی کو, اور وہ لون مجھے ریٹرن کرتا ہے, اور وہ پھر فسکل ایئر میں شو ہوتا ہے. تو اب ورٹیکل جو ہے, جو وہ پیسے لیتی ہے, لیٹ سے فیملی سے لے لے, فرینڈ سے لے لے, تو وہ کس طرح مینیج ہوتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ورٹیکل کا میرا خیال ہے ماڈل ویری کلیئر ہے کہ یہ بینک کو یا انٹرسٹ کو آپٹ نہیں کرتے. یہ کسی بھی قسم کی فائنانشیل انسٹیٹیوشن کی بورنگس, یا جیسے ہوتا ہے پراپرٹی کو مارٹگیج کروا دینا, یا کل کو کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں تو اس کو تو وہ ٹوٹلی اس کو فالو ہی نہیں کر رہے. نمبر 1. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ کیونکہ فیملی کی اپنی فائنانشیل اسٹینڈنگ بہت اچھی ہے اور ان کے پاس اپنے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں, تو وہ کوئی بھی پروجیکٹ کو فیڈ کرنے کے لیے ان کے پاس سفیشینٹ ریسورسز اویلیبل ہیں. تو وہ وہاں پہ وہ آ رہی ہوتی ہے. تھرڈلی جو ہوتا ہے وہ ایک ظاہر مطیب کو اب میرا خیال ہے لمبا ٹائم ہو گیا اس سارے سسٹم کے اندر, تو ایک پورا فرینڈس کا ایک سرکل بھی ہوتا ہے جو اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں آن دا بیس. اچھا, یہ انویسٹر جو آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ تبھی آ رہا ہوتا ہے جب اس کو ایک ریزنیبل ریٹرن نمبر 1 آ رہا ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کی جو ایکویٹی جو انویسٹ کی ہے دیٹ از ان دا سیکیور ہینڈس, اور اس میں کوئی ویسٹیج یا کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اور وہ چیز, اور وہ میرا خیال ہے ان لوگوں کی جتنی لانگ ٹرم اسٹینڈنگ ہے بزنسز کی اور وہ ساری چیزوں کی, اور اس کی بیسس کے اوپر مارکیٹ کے اندر جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر, کیونکہ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو کارپوریٹ تو ایک لیئر کی جاتی ہے کریٹ ساری لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے, سب کچھ کے لیے, لیکن جو لوگ جب کوئی پرسنل کے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر, تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ پرسنل کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کتنی دیر سے بزنس کے اندر ہیں, ان کی اپنی فائنانشیل اسٹینڈنگ کیا ہے, کیا خدا نہ خواستہ اگر پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے تو ویدر دے ول بی ایبل ٹو ری پے دا لون اور انویسٹمنٹ وہ ہو سکے گی. تو اس ساری کی اسٹینڈنگ کی بیسس کے اوپر لوگ جو ہوتے ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ماشاءاللہ ان لوگوں کی ہے اسٹینڈنگ, اور اس کی بیسس پہ یہ لے لیتے. اب یہ ساری چیز جو ہے, یہ انویسٹمنٹ کا سرکل, لینڈ پرچیز, یہ سب کچھ SECP کے انڈر آ رہا ہے. جی, کیونکہ ان کا جو بھی یہ ماڈل آپریٹ کر رہے ہیں وہ کارپوریٹ اینٹی کے طور پہ کر رہے ہیں, تو وہ کارپوریٹ اینٹی جو ہے وہ پراپر SECP کے ساتھ ہوتی ہے, جہاں پہ ان کے جو کمپنی کی انکارپوریشن فارمیشن اور وہ سارے ڈاکومنٹ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. سملرلی یہ لوگ اپنے ٹیکس ریکارڈس کو بھی پراپرلی ڈکلیریشن ہوتے ہیں, 100% ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں, تو ٹیکس فائلنگز اور وہ ساری چیزیں بھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں. کیونکہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ بہت سارے لوگ SECP کے اندر جانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے. وہ ایک روایتی طریقے سے لیٹ سے لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپروول لے لیں, ویسے بہت سارے تو وہ بھی نہیں لیتے, لیکن چلے جو لے لیں, لیکن وہ اوائڈ کرتے ہیں SECP کی ریگولیشن ایٹ آل کاسٹ, اور وہ سارے کے سارے منی سیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈپازٹ سیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. بکاز انہینٹلی جب آپ کس طرح پلاٹ بیچتے ہیں تو آپ ڈپازٹ سیکنگ کر رہے ہیں, ابھی آپ کا پلاٹ بنا نہیں ہوتا. تو SECP گائیڈ لائن فالو کرنا ضروری ہے. اس میں ہم نے کئی اسکیم اسٹوریز بھی کور کی ہوئی ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ SECP کے قانون وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے. پہلے 3 پروجیکٹس کو دیکھتے ہوئے چوتھا پروجیکٹ جو ہے وہ اسکیل میں بہت بڑا ہے. انفیکٹ سیف ٹو سے ہے کہ چوتھا پروجیکٹ باقی تینوں کو بھی کنزیوم کر لے تو پھر بھی پیسے نہیں ختم ہوں گے جو اگلے موقع کے اوپر. اتنا بولڈ اسٹیپ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ویسے میں یہ بتا دوں آپ کو, ویڈیو میں نظر گا متیب کافی ینگ ہے,
ٹھیک ہے, لائک اتنا بوڑھا نہیں ہے, تو اتنی جلدی اتنا کچھ کرنے کا پرپز کیا ہے؟ جیسے آپ سے انسپریشن لیا نا ارلی ریٹائرمنٹ. میں یہ بتا دوں مطیب کے پاس وہ پیسے ہیں جو میرے پاس ارلی ریٹائرمنٹ میں تھے, ایسی بات نہیں ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو مطیب از ٹیکنگ اینی ارلی ریٹائرمنٹ. میرا خیال ہے اس کا جو ویژن ہے وہ تو وہ ظاہر ہے لے کے چلنا ہے, اس نے وہ ساری چیزوں کو ہے. ایک خواہش پیدا ہوئی تھی, پرانی بات ہے 2010-11 کی, دبئی میں دبئی مال کے باہر کھڑا ہوا ڈاؤن ٹاؤن میں ٹیکسی کا ویٹ کر رہا تھا, تو ایسی 360 نظر گھمائی تو ہر بلڈنگ کے اوپر ڈاؤن ٹاؤن میں امار لکھا ہوا تھا. تو ایک خواہش ہوئی یار, یس آئی وانٹ ٹو بی دا امار آف پاکستان. اچھا, تو یس اب ہمارے پائن ایونیو پہ 3 پروجیکٹس آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یس پہلا پارٹ آف دیٹ ویژن اللہ نے وہ پورا کروایا. یس آئی وانٹ ٹو بی ایوری پارٹ ایٹ پائن ایونیو. گلبرگ جانے, گلبرگ میں بھی صرف مین بولوارڈ از ناٹ آر پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اب ہم نے انشاءاللہ گلبرگ میں کم از کم 10 پروجیکٹس لانچ کرنے ہیں. اوکے, یس ہم نے ہر سیکٹر کو کور کرنا ہے ان دا ریئل اسٹیٹ, ریزیڈینشیل, کمرشل اور کارپوریٹ اسپیسز بھی. کارپوریٹ اسپیسز, ایون ہاسپٹیلٹی بھی. اچھا, آپ اس میں بھی جانا چاہتے ہیں؟ ہم ٹورزم میں بھی جانا چاہتے ہیں. آج اگر کوئی آدمی گلیات جانا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس فیملی کے ساتھ اسٹے کرنے کی اچھی جگہیں ہیں. کیا کسی کے پاس گلیات جا کے ایک اچھا ریسٹورینٹ ملتا ہے کہ یار جہاں پہ وہ بیٹھے, اس کو لاہور کی طرح اچھے کھانے ملیں, اس کے بچے جاگنگ ٹریک کریں, سائیکلنگ کریں؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ بھی کوئی جگہ ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو ہماری لوکل ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس میں کوئی کمپنی نہیں ہے جو A to Z سلوشن دے. جس طرح فار ایگزامپل آپ کوئی بھی ہالیڈے بک کرتے ہیں ٹرکی میں, تو آپ کو کمپنی مل جاتی ہے جو فلائٹ, ہوٹل, ٹورسٹ ایکٹیویٹی ہر چیز پلان کر دیتی ہے. تو ہمارے پاس اس طرح آرگنائز کمپنیز نہیں ایگزسٹ کرتی. ہم اگر ٹورزم میں آئے تو پورا 360 پلان کریں گے اس کو. اچھا, یہ ایک ایڈوانٹیجز چیز ہوگی فار شور, بیکاز یہ ڈرتھ ہے. اور صرف پچھلے سال تقریباً آپ سمجھیں 64 لاکھ لوگ گلیات میں گئے ہیں سمر ہالیڈیز کے دوران, جو ایک 50% انکریز تھا اس سے پچھلے سال میں. تو کلیئرلی لوکل ٹورزم بہت بوم کر رہی ہے. اب جب آپ اتنے ایمبیشیس پلانس دکھاتے ہیں, اور ٹو بی فرینک بہت سارے ڈیولپرز ہم نے دیکھے ہیں جو ایمبیشیس پلانس دیتے ہیں. مثلاً کہ اگر آپ بہت سارے ڈیولپرز کی تقریر سن لیں انوگریشن ایونٹس پہ, تو وہ دنیا فتح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ڈفرینس کیا ہے؟ بیکاز میں یہ بتانا میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ہماری آڈینس کو رسپانسبلٹی ہے, بیکاز ہم روایتی طریقے سے کام نہیں کرتے. واٹ از دا ڈفرینس؟ صرف اگر ایک ڈفرینس, اگر ویسے تو بندہ جب بات کرتا ہے تو وہی آپ والی بات ہے دنیا فتح کر لیں گے, لیکن صرف ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے. اگر مجھے کوئی چیز کسی آدمی نے میرے سے سیل بک کی ہے تو اس نے اس چیز کی ڈیولپمنٹ کے پیسے دیے ہیں. وہ کیا میں اپنا اصل نکال رہا ہوں اسے, اس سے نفع لے رہا ہوں, یا اس نفع کی گاڑی لے رہا ہوں. ہم لوگ جس ٹائم ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں 2 لینڈ کروزر اور 2 ڈالے ہم پہ فرض ہو گئے, واجب ہے, وہ واجب ہو گئے. تو ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ یار سب سے پہلے جو لوگوں نے میرے پہ یقین کیا, ٹرسٹ کیا, اور جو انہوں نے جس کام کے لیے یہ پیسے دیے اس کو اگر میں امانت کی طرح ٹریٹ کروں اور اس کا پیسے کا صحیح استعمال کروں, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو دنیا فتح کرنے سے کوئی روک سکتا ہے. صرف نیت کا صحیح کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. بنیادی جو آپ نے ڈفرینس بتایا وہ یہ ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ جا کہاں رہا ہے. بالکل. اچھا, میرا جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ہائی رائز ڈیولپمنٹ میں, اس کے جو لینڈ ورسز دا ڈیولپمنٹ, تو میرے خیال سے جو 70% جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے انفراسٹرکچر, اس کی بلڈنگ کی ڈیولپمنٹ کی کاسٹ وہاں ہوتی ہے. تو ہم لوگ وہ کاسٹ کو ڈیلے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یار ہمارا پہلا آبجیکٹیو جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ دا کنسٹرکشن, اور اس کے لیے ہم نے ایک کام یہ کیا کہ ہم اس کنسٹرکشن کی ہر مہینے کا ایک اپڈیٹ دیتے ہیں کلائنٹس کو کہ آپ نے ہمیں جو پیسے دیے تھے اس کی اتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کلائنٹ سوال بھی کیوں پوچھے, پہلے جواب دو, اس کو اپڈیٹ کرو کہ یار اس سے جو مجھے پیسے دیے ہیں وہ کہاں استعمال ہونے ہیں, اس کو نظر آنا چاہیے یہ چیز. اچھا, میرا ایک سوال ہے یہاں پہ. نارمل ہاریزونٹل پروجیکٹس میں, جو ہاریزونٹل کا روایتی پروجیکٹ ہوتا ہے کہ 100 ایکڑ لے لی, پلاٹ شاٹ کاٹ دیا, بیچ دیا, اور ورٹیکل ہوتا ہے جو ہائی رائز بلڈنگس بن رہی ہیں. ہاریزونٹل پروجیکٹ کے اندر لاہور شہر کے اندر LDA گارنٹور ہوتا ہے, 25% سوسائٹی مارگیج ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ڈیولپر بھاگ جائے گا تو ہم وہ بیچ دیں گے. تو یہاں پہ کیا قانون ہے جو کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ ادھر بھی تقریباً سملر قانون ہے.
اوکے. سب سے پہلے LDA جو ہوتا ہے آپ کی بیسمنٹ کو ریلیز کرتا ہے. جب بھی آپ پوری بلڈنگ کا نقشہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بائی پارٹس اس نے ڈیوائڈ کر دیتا ہے. سب سے پہلے وہ آپ کی بیسمنٹ کا نقشہ اپروو کرتا ہے کہ یار جو آپ نے اسٹرینتھ کوالٹی آف دا بلڈنگ تھی اور جو قانون تھے بلڈنگ بنانے کے وہ آپ نے پورے کیے, تمام سیفٹی پریکاشنس پوری کیے, جو اس کی پائلنگ ہے وہ چیک ہوتی ہے, پھر بیسمنٹ تک جاتی ہے ایوری پارٹ. جب آپ نے کہا ہاں یار میری بیسمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے, آپ LDA آتی ہے, اس کی انسپیکشن کرتی ہے, اس کو وہ کرتی ہے. دو آپ کے سیکٹر سے وہ میں اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یار اس پروسیس کو تھوڑا سا اسموتھ کر دیں, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ٹائم آن ٹائم اور بیفور ٹائم دینا چاہتے ہیں. تو اگر ہمیں ڈپارٹمنٹل ڈیلیز آئے تو ہماری بھی کمٹمنٹ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا پارٹ تھا کہ LDA اس کو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپروول دیتے 3 فلور اور اوپر کی. ٹھیک ہے. پھر ہم وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد LDA آپ کو 1 فلور چھوڑ کے باقی تمام فلورس کی وہ دے دیتی ہے. پھر آپ ساری بلڈنگ بناتے ہیں. اس کے بعد ایک کمپلیشن سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ یار میں نے ہر پارٹس کو چیک کر لیا ہے. چیک کرنے کے بعد جس طرح کی ڈرائنگ آئی تھی اس طرح کی آپ نے بلڈنگ بنا دی. وہ اس طریقے سے وہ تمام چیزوں کو اس کو کور اپ کرتا ہے. اوکے, یعنی کہ LDA آپ کو بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتا ہے. یس, اسٹیپ ایوری اسٹیپ کو چیک کرتا ہے. اور اس کے اندر ایک چیز آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے اور آئی تھنک جنرلی عوام الناس اور ایون گورنمنٹ اتفاق کرتی ہے کہ ڈپارٹمنٹل ڈیلیز آتے ہیں. بالکل. ادھر کیا کرتے ہیں سر, ملک راج اس طرح پہیے لگاتے ہیں؟ نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریکویسٹ کریں. ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ان کے دفتر جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ حضور ہم نے پروجیکٹ بنایا ہے, بالکل صحیح بنایا ہے, پلیز ہماری ڈرائنگز دیکھیں آ کے اور ہمیں اپروو کر کے دیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا آپ کی وسادت سے, بہت سارے لوگ پاکستان میں کاروبار نہیں کرنا چاہتے. یہ پچھلے 3-4 سال سے ہم نے گروئنگ ٹرینڈ دیکھا ہے, بلکہ جو ینگ پاپولیشن ہے تو شاید رہنا بھی نہیں چاہتی. لیکن آپ پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں اور آپ لیجٹمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے باوجود جب ڈپارٹمنٹل ڈیلیز آتے ہیں تو دل مایوس نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. بٹ آج ورٹیکل کہاں بنا؟ پاکستان سے بنا. یہ مجھے عزت کیسے ملی؟ پاکستان سے ملی. آج میں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آ رہا ہوں تو آپ نے کیوں بلایا کہ یار ایک اچھی عزت تھی, عزت دار لوگ ہیں, ان کو بلاؤ. تو وہ عزت مجھے اس ملک سے ہی ملی. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, ہم جب آئے تھے تو ہم بنے ہی اس ملک کے تھرو ہیں. یس, ہر آئیڈیل سینیریو باس آپ مجھے بتائیں کہیں ہے سوائے جنت کے؟ جنت میں ملے گا, اس کے لیے مرنا پڑے گا. پہلے تو آئیڈیل سینیریو نہیں ہے کہیں بھی. تو آئیڈیل سینیریو تو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو ادھر ہمارا ملک ہے, ہماری جگہ ہے. اٹس شور ٹائم ٹو پے بیک. یس, آپ کے ملک نے آپ کو اتنی عزت دی. یس, آج تھوڑے سے ہم مشکل حالات میں ہیں. اب مشکل حالات میں کیا اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں, تو اپنے ملک کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہلکے میں لیتی ہے؟ بیکاز ہم جو اس کے قوانین بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آفٹر تھاٹ ہے. مجھے 100% لگتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک انڈسٹری کا عہدہ ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اور جب کہ اس کا سائز جو ہے یہ تمام انڈسٹری سے بڑا ہے. اگر آپ کو ادھر ہماری ریکمنڈیشن ہوگی کہ یار پرائیویٹ ڈیولپرس کو آن بورڈ کریں, ان کا ایک بہت واست تجربہ ہے, ان کو ساتھ بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یار ان کو کیا مشکلات آتی ہیں, وہ کیوں نہیں کام کرنا چاہتے, جو ابھی آپ نے کہا کیوں باہر جانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں, ان لوگوں کو اپنے ساتھ اسٹیک ہولڈر بنائیں, ٹیبل پہ بٹھائیں اور صرف ایک ایجنڈا ہو کہ کس طریقے سے ملک بہتر ہوگا اور ملک کی وجہ سے ہم لوگ کس طریقے سے گرو کر کے کسٹمر کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں. گورنمنٹ تو پرائیویٹ ڈیولپر ہو, گورنمنٹ بٹھا دیتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پاس نہیں بٹھاتی. ضرورت ہے, ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے گریٹر کاز کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. اس میں دیکھیں اگر یہ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ سم ٹائم آنکھیں بند کر لیتی ہے اور پروجیکٹ بن جاتا ہے, اور جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو گورنمنٹ کہہ دیتی ہے اس کو توڑ دو. اس میں اس ڈیولپر کا تو چلو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ لوگوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اس ملک کے. تو جب تک یہ دونوں گورنمنٹ کے عہدہ داران اور ڈیولپر ایک پیج پہ نہیں بیٹھیں گے, اینڈ نقصان صرف عام عوام کا ہو جائے گا. چیمبر آف کامرس کا بہت ایکسیس ہوتا ہے بالکل گورنمنٹ تک, لیکن چیمبر آف کامرس حالانکہ ان کا فائنینشیل وجود ریئل اسٹیٹ سے کمپیریبل نہیں ہے, لیکن چیمبر آف کامرس میں بھی ہماری سنوائی کم ہوتی ہے. اصل میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ والا سیکٹر ہے نا, یہ ریئل اسٹیٹ کا ہے, وہ ادھر جو لوگ آئے تھے وہ تھوڑی سی ایجوکیشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گورنمنٹ سائٹ پہ آنے سے ہچکچاتے ہیں, تو اپنی ریپرزینٹیشن صحیح سے نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. لیکن اب کافی حد تک آباد نے اس کو کور کر لیا ہوا ہے اور اب ہماری بھی سنوائی ہونا شروع ہو گئی ہے. یس,
میری ریکویسٹ ہے ہر اس آدمی سے جو ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے کہ یار اپنی چیز کو, اپنے آپ کو پازیٹیو طریقے سے اپنا میسیج ٹورڈز چیمبر لے کے جائیں, اور انشاءاللہ وہاں سے ہم گورنمنٹ آفیشلس کے پلیٹ فارم پہ بھی جائیں گے. اچھا اویس بھائی, تھوڑا سا ہم کانورسیشن کو شفٹ کریں گے. جب ای وائی نے کلائنٹ لیا ورٹیکل کو, تو ہر بندے کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے یار ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کلائنٹ لے لیں, پتہ نہیں کیا 2 نمبریاں کروائے گا, پتہ نہیں آڈٹ میں کیا کیا چیزیں نکلنی ہیں. تو پہلے کا تجربہ کیا تھا اور پوسٹ ورٹیکل کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیا نکلا؟ دیکھیں ابھی تک تو میرا خیال ہے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اس میں کوئی ایز اٹ از ایسا کوئی چیز, کیونکہ جتنے بھی ابھی تک شریف نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو اگر آپ جو کمٹمنٹس ہیں اس کے مطابق کر لیں, جو ریونیوز آ رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ریکارڈ اپنے پراپرلی مینٹین کر کے اور ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ وغیرہ کر دیتے ہیں, تو ون کین سے کہ ہاں یار یہ تو پراپرلی چل رہا ہے. یس, اس سیکٹر کے ساتھ بہت ساری فرینکلی نگیٹیوٹی اٹیچ ہوئی ہے, لیکن اسی نگیٹیوٹی کے ساتھ آپ کی فارمل کمپنیز بھی چل رہی ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں اور وہ ساری چیز آ رہی ہیں. ان کو تو کوئی وہ نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ اگر آپ پراپر کارپوریٹ وے میں ہیں, آپ لوگوں کے جو ڈپازٹ لے رہے ہیں اس کو پراپرلی ریکارڈ کر رہے ہیں, نمبر 1 اس کی ٹیکس فائلنگس پراپرلی کر رہے ہیں اور اپنی آبلیگیشنز دے رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو وہ میرا نہیں خیال کوئی پرابلم آئے گا. دوسری سائڈ جو سب سے امپورٹنٹ فرینکلی سیکٹر کی ہے, ایک تو گورنمنٹ لیول پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجورٹی یہ چیز کمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جتنی انکم کر رہی. دس از دا بگیسٹ چیلنج جو گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں, اس کے 2 فیکٹر ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر مختلف ویز سے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دے رہا ہوتا ہے, پروونشل گورنمنٹ کو بھی دے رہا ہوتا ہے, لوکل گورنمنٹ کو بھی دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ تو جو اپروول لینے جا رہے ہیں ایل ڈی اے سے یا ایف ڈی اے سے یا کہیں سے, وہاں سے بھی پیسے دیں گے, وہ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے. اس کے بعد آپ پراپرٹی مینٹین کر رہے ہیں تو آپ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ اینول بیسس پہ دے رہے ہیں, نمبر 1. جب آپ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں تو اسٹیمپ ڈیوٹی کی فارم کے اندر آپ پروونشل گورنمنٹ کو ٹیکسز دے رہے ہیں. دین جب آپ کو کوئی بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کوئی ڈیولپمنٹ کر کے بیچتا ہے تو اس کا جو پروفٹ آتا ہے اپنا, اب میں کر رہا ہوں ڈیولپر کی بات, تو وہ لائک ادر بزنس انکم کسی بھی سیکٹر کی ہے, میں فیکٹری چلا کے بیچ کے جو پروفٹ کما رہا ہوں یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے اگر کوئی پروفٹ کما رہا ہوں, تو ان دونوں کی ٹیکسیشن سیم وے میں ہوتی ہے, کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتا. رادر ابھی ریسنٹلی جو پچھلے 1 سال سے تو گورنمنٹ منیمم پروفٹ بھی فکس کر کے چل رہی ہے کہ جی اس سے کم پروفٹ بھی آپ نہیں دکھائیں گے, اور اس کے اوپر ٹیکس ریجیم بھی آپ نے اس طرح کر دی, تو وہاں پہ بھی ٹیکس آ گیا. اب اگر اس کو میں صرف یہ کہوں کہ یار یہ کہتے رہنا کہ یہ ٹیکس نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے اگر کہیں پہ کوئی ٹیکس پراپرلی نہیں پے کر رہا تو فیلئر کس کا ہے؟ لا میں تو ٹیکسیبل ہے اس کی انکم, اگر اس نے نہیں دکھائی تو کیا یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا پھر کام ہے کہ اس پرٹیکولر پرسن کی بات کرے؟ اٹس ناٹ آف اے سیکٹر کہ سیکٹر خراب ہو گیا یا کوئی چیز ہو گئی. رادر اگر ایک آدمی اس نے ڈیولپمنٹ کی اور اپنے پروفٹ کو پراپرلی نہیں دکھایا تو اس کی سزا کیا ٹوٹل سیکٹر کو آپ کہہ دیں گے کہ ٹوٹل سیکٹر غلط ہے یا وہ آدمی غلط؟ تو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے پرسنس کو انسٹیڈ آف سیکٹرز کو. سملرلی جو اب تو آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر فرینکلی آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کرنے شروع کریں گے تو آپ کی شاید ٹیکسز ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جو پرچیز کرنے والا وہ علیحدہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, سیل کرنے والا علیحدہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. ایون پچھلے سال بجٹ کے اندر ایف ڈی سارٹ آف فیڈرل گورنمنٹ نے ایک لگانے کی کوشش کی جو اس بجٹ میں آ کے ریوائز کر دی. تو سیکٹر کی ٹیکسیشن ایک پوری ہو رہی ہے اور کسی بھی سیکٹر سے وہ کم نہیں دے رہا, نمبر 1. یس, اگر کوئی پرسن اسپیسیفک آپ کی شارٹ کمنگ ہے تو وہاں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ٹوٹل سیکٹر کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک یہ فیئر اسیسمنٹ ہے کہ انڈسٹری کا حجم اتنا ہے, اس کا پیسہ چھوپ نہیں سکتا, پیسہ چھوپ نہیں سکتا تو ٹیکس تو ہو رہا ہے, چاہے وہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. تو سبسیکوینٹلی اس کی اکانومی سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہر سیکٹر آف اکانومی میں جا رہا ہے, تو وہاں سے بھی تو آپ ٹیکس اکٹھا کریں, اوریجنیٹ تو وہاں سے کر رہا ہے. ایک کرٹیک ہوتی ہے مطیب بھائی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی, اور میں خود اس انڈسٹری سے, لیکن یہ میں کرٹیک فیئر سمجھتا ہوں کہ ہم نے پورے پاکستان کو نارمل کام چھڑوا کے اس کام پہ لگا دیا ہے, اور اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر افیکٹ ہوا ہے, ہمارا ایگری سیکٹر افیکٹ ہوا ہے, بلکہ جس کے پاس 2 روپے بھی فالتو ہوتے ہیں کہتے ہیں لے آؤ اتنے لے آؤ, اسی تھوڑے پیسے کتنے لوا دینے, اور ہم ایک ریٹیل اکانومی بنتے جا رہے ہیں. کیا اس کے اندر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا قصور ہے, ڈیولپر کا قصور ہے, ڈیلر کا قصور ہے, یا سرکار کا قصور ہے؟ اصل میں کہوں گا کہ کوئی بھی
چیز جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے ایک فیکٹر نہیں ہوتا, دیر آر ملٹیپل فیکٹرس. ٹھیک ہے. ہماری جو بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یار جو ہماری انڈسٹری تھی نا وہ مشکل میں آئی. وہ مشکل میں اس لیے آئی کہ ہماری امپورٹ پالیسی بہت زیادہ آسان ہو گئی. ٹھیک ہے. کہ کسی آدمی نے کوئی چیز منگوانی ہے تو اس کی جو ٹیکسیشن تھی وہ اتنی آسان کر دی کہ یار اس کو یہاں منگوانے میں اور ادھر بنوانے میں فرق آ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے یار چلو میں باہر سے ہی منگوا لیتا ہوں, جس کی وجہ سے ہماری جو کیا کہتے ہیں مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈسٹرب ہوئی. اب آہستہ آہستہ آپ کا امپورٹ کے اور مینوفیکچرنگ کا جو سسٹم تھا وہ برابری والی سائڈ پہ آتا جا رہا ہے, اور لوگوں نے بہت تیزی سے فیکٹریز لگانا شروع کر دی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ یار موٹر وے پہ قائد اعظم بزنس پارک ایک نئی فیکٹری کا ایریا بن رہا ہے, اور مختلف جگہ پہ دیکھیں گے سندر کے میں بھی بہت تیزی سے فیکٹریز لگنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب دوبارہ سے فیکٹریز کا رجحان بھی آنا شروع ہو گیا اور ریئل اسٹیٹ کا کام بھی چلنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ٹوٹیلٹی میں جیسے بھی اویس بھائی نے بتایا تھا کہ ہر چیز کے نا مختلف فیکٹرز ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یس, لیکن آپ کی بات کرتے ہیں جو نفع اللہ نے اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں دیا ہے وہ کسی انڈسٹری میں کسی ریٹیل میں نہیں ہے. یس, آپ کمپیئر کریں گے یار میں فیکٹری لگاؤں 2 سال میں اس کو بریک ایون کروں, اس کے بعد اس کو چلانا شروع کروں, تو ہم کہتے ہیں کہ یار آؤ ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ میں آؤ, پہلے سال سے ہی نفع کمانا شروع کریں. لیکن اس کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں دیکھیں ایک چیز جو گورنمنٹ کی, آپ اس کو نا تھوڑا سا 20-25 ایئرس بیفور جائیں پاکستان کو, اس سے پہلے کی مینوفیکچرنگ دیکھیں اور آج کی مینوفیکچرنگ دیکھیں تو آپ کو ہر سال لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرتی ہوئی نظر آئے گی. اور بیسیکلی جو مطیب نے جیسے کہا کہ امپورٹ کے اوپر آپ نے اتنا کر دیا کہ بزنس مین کو بزنس کرنا مشکل کر دیا آپ نے پاکستان کے اندر, اور اس کو لگا ریئل اسٹیٹ میں, ریئل اسٹیٹ کے اندر اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کو ریٹرن بہت آ رہا ہے, سب سے بڑی سیکیورٹی یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے ڈالے ہیں اس کا ایک ایسٹ موجود ہے. آج بھی مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس نے سیونگ کر کے اس کو انسٹالمنٹ بیس کوئی پلان بلکہ پراپرٹی ملتی ہو تو وہ پریفر کرتا ہے پراپرٹی لینے میں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ کوئی بینک ڈپازٹ کر لے یا ایون اسٹاک مارکیٹ کے اندر جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی ریزن ہے ہم لوگ ایز این انڈیویجول ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں اور ایک فزیکلی ایک ایسٹ چاہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا. ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کو ایک ایسٹ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, آپ کے پاس لیگل ٹائٹل بھی موجود ہوتا ہے, اور وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اور جو اس کی بیسس کے اوپر آپ کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے ساتھ میں رینٹ بھی ارن کر لوں گا اور فیوچر میں پرائس بھی بڑھ جائے گی. اب یہ سارے فیکٹرز کو جب میں لے رہا ہوتا ہوں تو میرا کیپٹل سیکیور ہے, ود دا پیسج آف ٹائم گرو کر رہا ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر میں ایک سیکیورٹی سینس آف بھی فیل کرتا ہوں کہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آ جاؤں. بزنس کے اندر ہمارا عام آدمی کا کتنا ایکسپیرینس ہوگا بزنس کرنے میں؟ ہمارے ہاں میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو سیلریڈ کلاس آپ کو زیادہ ملے گی, کیونکہ بزنس کے اندر تو بہت بڑا رسک لینا پڑتا ہے. آپ کا تو ایک ٹائم آیا تھا بہت بڑے انڈسٹریلسٹ جو تھے انہوں نے انڈسٹریز اپنی کلوز کی اور پیسہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر شفٹ کر لیا. آج وہ ٹائم نہیں ہے فرینکلی. آج اگر آپ یہ کہیں نا کہ کوئی انڈسٹری بند کر کے آ کے شفٹ کرے گا, نو. آج کوئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آئے گا تو وہ پراپر پلان کر کے آئے گا کہ ہاں میں نے آنا ہے اور میں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہی اپنی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. آج وہ والا ٹائم نہیں. یہ وہی ٹائم تھا جب آپ 20-25 ایئرز اگو, جس ٹائم کے اوپر آپ ایک ٹائم پہ, آج بھی سارے گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ تو آپ کی اکانومی یوں گروم کر رہی تھی, یہ ہو رہا تھا, اور ہو کیا رہا تھا کہ آپ گاڑیاں بھی امپورٹ کر رہے تھے, آپ اے سی بھی امپورٹ کر رہے تھے, آپ اوور آل لیونگ اسٹینڈرڈ تو بہت امپروو کرتے جا رہے تھے, لیکن اسی کی بہاف کے اوپر آپ نے اتنا فارن ایکسچینج ڈیٹ چڑھا لیے, جو ساری چیزیں کر لی کہ آج تک آپ IMF پروگرام سے نہیں نکل رہے. تو بیسیکلی وہ جو اکانومی کو ادر دین ایسٹ بیس گروتھ جو آپ نے دی, میں اگین ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ جو ریئل گروتھ ہوتی ہے وہ لوکل ریسورسز کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. آپ لوکل ریسورسز کے ساتھ جو مرضی اکانومی کی گروتھ لے لیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر کوئی ایک یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پلاٹ کاٹ کے بیچ دیا اور وہ ساری چیز ہوگی. اس کے ساتھ آپ نمبر آف انڈسٹریز دیکھیں کتنی چل رہی ہوتی ہیں, اور اس کی اگزامپل آپ پوری دنیا میں دیکھنا شروع کر دیں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جب اکانومی کو اسٹرینگتھن کرنا ہوتا ہے, اس کی ایسٹ بیس کو بڑھانا ہوتا ہے, تو وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تھرو ہی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ تو آپ کی سیمنٹ انڈسٹری چلے گی, اسٹیل انڈسٹری چلے گی. میرا خیال ہے سم ٹائم پیپل سیز کہ 44 انڈسٹریز ہے, اور نمبر 1 ایک تو انڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملائیں تو 77 انڈسٹریز چلتی ہیں جب آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر چل رہا ہوتا ہے آپ کا. آئی تھنک یہ مطیب ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پلتھورا آف ریزنز ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر یا نیچے جانے کے لیے, رجحان بننے کے لیے. آئی تھنک یہ بھی فیئر ٹو سے ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ شارٹ ٹرم پالیسیز بناتی ہیں,
لانگ ٹرم نہیں ہوتی. مشرف صاحب نے سوچا 25 سال پہلے کہ یار لبرلائزیشن کرو اکانومی کی, امپورٹ کھولو, بینکنگ لائنس کھولو, یہ فائدہ دے گا. اس کا خمیازہ میں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. سبسیکوئنٹلی آپ کے خیال سے گورنمنٹ جب لانگ ٹرم اکنامک ایکشن پلان دیتی ہے تو جس طرح فار ایگزامپل SIFC تشکیل دی گئی PDM 1 کے دور میں, اور SIFC کا جو مارکی پروجیکٹ تھا وہ تھا 4 لاکھ ہم نے جو ڈیزرٹفائڈ ایریا آباد کرنا تھا. اس طرف ہم جب جاتے ہیں تو اس کے رزلٹس اتنے کوئک نہیں آتے. مثلا میں خود SIFC کی پروجیکٹ کی بہت تنقید کرتا ہوں. میرا تنقید کی وجہ یہ ہے کہ میرے نہیں خیال ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تعلق ہونا چاہیے بزنس انڈسٹری کے ساتھ, گورنمنٹ اور پرائیویٹ آرڈر مشرف کرے. لیکن اگر ریئلسٹکلی SIFC کا کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ رزلٹ دے گا 15 سال بعد, وہ 2-3 سال میں نہیں دے سکتا. تو آئی تھنک عوام الناس کی ایکسپیکٹیشن بھی چینج کرنی ہوگی. اصل میں یہ چیز کلیئرٹی دینی ہوتی ہے نا. یہ جب ہم اپنی کمیونیکیشن میں کہیں گے کہ یار ہم راتوں رات 40 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے, جب ہم خود لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس کو لمٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار اتنے عرصے میں ہو, جیسے آپ نے بھی ایک بات کی یار اس کی چینج لانے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, 10 سے 15 سال لگ جائے گا. جب یہ پراپرلی کمیونیکیٹ ہوگا تو ہر آدمی کی ایکسپیکٹیشن ویسے بلڈ ہوتی جائے گی. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی دور کا سوچتے نہیں ہیں. اس وجہ سے جتنے پروجیکٹس ہیں ہم شارٹ ٹرم پروجیکٹس بناتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یار اس جگہ کی روڈ بنا دو, یہ چیز کر دو, کیونکہ ہم لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا جو گورنمنٹ کا ٹائم ہے وہ 3 سے 5 سال کے درمیان میں رہتا ہے. 3 سے 5 بڑا اچھا کہا آپ نے. تو یہ ساری جو پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم نے 3 سال بعد دوبارہ ووٹ لینے ہیں, تو بس وہی چینج دکھانی ہے جو 3 سال کے اندر آ سکتی ہے, اور 3 سال کے اندر چینج نہیں آ سکتی, نہیں ناممکن, وہ صرف فائر فائٹنگ ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں SIFC یو آر ویری رائٹ کہ لیکن کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا. آج تک آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے, I'm talking about کہ اس نے, کیونکہ اس کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں تھا, کوئی لانگ ٹرم سیکورٹی. آج بزنسز کو سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے یار ٹیکس ریٹ اوپر کر دو نیچے کر دو, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں بھائی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی دے دو, تھوڑا سا لانگ ٹرم تو چلنے دو. میں نے آج اگر فیکٹری لگانی ہے, کوئی ایک بزنس شروع کرنا ہے, تو مجھے 5 سال بتا دو کہ 5 سال کچھ نہیں کہوں گا. 5 سال کی یہ پالیسی ہے, 5 سال کے اندر آپ اسی پالیسی کو کنسسٹنٹلی فالو کریں گے, اس کی بیسس کے اوپر چلیں گے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کا تو یہ پاکستان شاید واحد ملک ہوگا جس میں ٹیکس لاز کے اندر ایئرلی اتنی ڈراسٹک چینجز آ جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یار پچھلے سال کچھ اور تھا, اگلے سال کچھ اور. اتنے پروگریسو ملک ہے, ہر سال محنت کرتے ہیں, ہر سال آپ کہہ رہے ہیں ہر 5 سال بعد کریں. آپ اتنی پالیسیز کا وہ چینج کرتے رہتے ہیں کہ ریویو کرتے ہیں. ہمارے پہ ٹائم بہت زیادہ ہے, ریویو کرتے ہیں, ٹائم ہے تو ایکسپیریمنٹ کرتے رہو. ہماری بیوروکریسی ہر سال بہت محنت کرتی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں کو سچی بات بتاؤں, جو 29 سال پہ ریٹائرمنٹ کی وجہ تھی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے, اس کی یہ وجہ بھی یہ تھی کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر 2 سال بعد, ہر سال بعد گول پوسٹ چینج ہو جاتا ہے. یہ کرتے ہو, یہ نہیں کرتے, یوں ہوتا ہے. میں کہتا یار مثلا آپ کام کر رہے ہو, آپ کام کرتے ہو, اور آپ تو بلکہ بزنس ایویلیویٹ کر رہے ہوتے, یعنی کہ چلو ہم تو ایک کاروبار چلا رہے ہیں نا, آپ تو 365 کاروبار لے کے سوچ رہے ہو. میں سوچتا کہ روز ہم صبح اٹھتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں کہ چاہے اگر 5 کروڑ روپے ہے, ہم نے اگلے 2 سال میں یہ چیزیں کرنی ہیں. سرکار آگے کو نیا لچ فرائی کرتی تھی, کہتے یار وہ 6 مہینے ضائع ہو گئے پلاننگ کے. اور انفیکٹ ریئل اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں پچھلے 40 سال میں وہ انڈسٹری ہے جہاں پہ صرف ٹیکسیشن چینج ہوئی ہے لیکن میجر پالیسی چینج نہیں ہوئی. ایک کنٹینیوٹی تھی 40 سال ہمارے پاس کہ یار ٹھیک ہے پروجیکٹ لو, ایک طریقہ ہے اپروو کرانے کا, سیم طریقہ ہے بیچنے کا, ڈیولپمنٹ کا یہ معیار اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اور ایک چیز ہر سال بہتر ہو رہا ہے, معیار اسٹینڈرڈ تو بہت بہتر ہو رہا ہے. اگر دیکھیں آج سے پہلے LDA کی قوانین کیا تھے, آہستہ آہستہ سیفٹی کے, سیکیورٹی کے, فائر فائٹنگ کے, ٹیپا کے, ہر جو سیکٹر تھا نا وہ ہر میچور ہوتا جاتا ہے. انوائرمنٹ پروٹیکشن کے بہت زیادہ, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا روڈا کی باری جو میرے خیال سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے لاہور کے پرسپیکٹیو میں, جب وہ پروجیکٹ آیا اور آج جو اس کی قانونی شکل بن رہی ہے ان ٹرمز آف آپ نے کیسے اس کے پروسیس تھرو گزرنا ہے, کس طرح اپروولز لینی ہے, تو وہ بہت بہتر بن گئی. اس کی ایک وجہ تھی یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اور یہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, جس کی وجہ سے ایک روڈا بنی, اور روڈا میں بہت زیادہ پرائیویٹ لوگوں کی محنت تھی, پرائیویٹ ڈیولپرس کی اس کو روڈا بنانے کی. حالانکہ روڈا 2 گورنمنٹ سے بنی ہے, یعنی کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ ایسے کہ اس گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور جو ہماری شروع میں بھی کال تھی کہ پرائیویٹ بزنسز کو ساتھ لے کے جایا جائے, ان کے سے مشورہ کیا جائے کہ ان کی انڈسٹری کیسے بہتر ہو, یہ بہت کرٹیکل ہے. گورنمنٹ کا کام اونلی ریگولیشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اور بزنس ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. جس دن گورنمنٹ بزنس کرنے آ جائے گی فرینکلی اس کو
50 साल बाद समझ आएगी कि PIA बेच देनी चाहिए, रेलवे भी बेच देनी चाहिए, डिस्कोज भी बेच देनी चाहिए। ये बहुत देर बाद समझ आती है जब आप हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस के लॉसेस कर जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम जो है फ्रेंकली मिस मैनेजमेंट, सर गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरे प्रॉपर्टी के करियर के आगाज़ में शाहिद अफरीदी का इश्तिहार आया था LDA सिटी का। मेरा प्रॉपर्टी का करियर ख़त्म हो के अगला पॉडकास्ट का करियर शुरू हो गया, वो LDA सिटी बना नहीं आज तक। मेरे वाल साहब बताते हैं कि जौहर टाउन जब बना कितना टाइम लगा। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर आप और ये जो सॉरी ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये अच्छा, इनको आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के स्पेशलाइज्ड विंग कर रहा था। जी स्पेशल, ये भी जरा गौर करें कि एक स्पेशलाइज्ड विंग बनाया गया, उसके अंदर सब लोग इकट्ठे किए गए और डेवलपमेंट सेक्टर के चीजें किए गए, और वो ये नहीं कर सके, तो फिर बाकी जगह पे तो हालात इन्हीं के मिस मैनेजमेंट की वजह से हम लोग प्राइवेट डेवलपर्स को काम करने का मौका मिला ना। आज बहरिया टाउन LDA को क्रॉस करके बना। बेशक अगर LDA आबाद होता तो पहले लोग LDA जाते, सुआ असल लोग गए, सोए असल चले गए। वजह क्या हुई कि हमारा जो काम था हमने वही नहीं किया, जिसकी वजह से प्राइवेट डेवलपर्स को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, कुछ लोग, और ये मैं गुफ्तगू के अख्ताम को लेकर जाऊँगा, ये अब कंस्पिरेसी की राल में चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ये जाने करती है ताकि प्राइवेट डेवलपर जो उनके दोस्त हों उनको फ़ायदा हो। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है। जैसे अवैध भाई ने बताया था, यार इनका काम रेगुलेशन है, इनका काम कारोबार करना नहीं है, और कारोबार वाले लोगों का काम कारोबार करना है, रेगुलेशन नहीं है। ठीक है। तो हर आदमी को अगर अपना रोल डिफाइंड हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप दोनों का कीमती वक्त है, सीधे वेले बंदे, सारा काम है रोज़ कैमरों के बादशाह करना। आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि लोग इसको देखें और अपना कंक्लूजन ड्रॉ करें। वर्टिकल ने और मतीब भाई ने आपके सामने रख दिया है क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, उन्होंने आपके सामने रख दिया है बेंचमार्क टू टेस्ट। कल को वो पूरा उतर सकते हैं, नहीं तो आप ये पॉडकास्ट एज गवाही इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्होंने क्लेम्स क्या किए थे। फिल वक्त वो अपने क्लेम्स के मुताबिक चल रहे हैं, और हम सब का भी काम है कि जो बंदा कारोबार कर रहा होता है उसको भी क्लेम्स के ऊपर रखना। तो ज़रूर इसको देखेंगे, प्रोजेक्ट्स देखें, चीज़ें काउंटर वेरीफाई करें। कोई बंदा अगर आपको वेरिफिकेशन से रोकता है तो आपका फ्रॉड ही कर रहा है। कंपनी SSCP से रजिस्टर्ड है, लोकल गवर्निंग बॉडी से अप्रूवल्स ले रही है, आप वो ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। खुदा के वास्ते किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी पड़ताल पूरी करें, बेशक जो मर्ज़ी इश्तिहार में हो, जो मर्ज़ी गारंटी दे रहा हो, क्योंकि ये आपका पैसा है जो आप डेवलपर को इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। सर, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।